ٹک ٹاک کا تو Sir, you're a star. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ ٹک ٹاک یہ صرف اور صرف خوف زدہ کہ عمران خان آیا تو ہماری پاور آف پیسہ چلا جائے گی. جتنی نئی پارٹیز بن رہی ہیں ان کے پیچھے وہی لوگ ہیں جنہوں نے کاف لیگ بنائی تھی، جنہوں نے ملت پارٹی بنائی تھی، جنہوں نے اس سے پہلے کنونشن مسلم لیگ بنائی تھی. یہ سارے وہی لوگ ہیں، وہی جو کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے یہ لوگوں کو لے کے آتے ہیں. وہ زمانہ بدل گیا ہے. ایک منٹ، زمانہ بدل گیا ہے، زمانہ اب نظریے پہ چلا گیا ہے. یہ 1970 واپس آ گئی ہے جدھر نظریے کو ووٹ پڑی تھی. ہارون رشید صاحب کو آپ نے ایک انٹرویو دیا ہے. بات نہیں ہوتے 90 یا 60 روز کے اندر تو پاکستان تحریک انصاف کیا لیول اختیار کرے گی؟ دیکھیں اگر نہیں ہوتے اس ملک کے اندر جو حالات ہوں گے وہ مزید اور بگڑیں گے. وہ کیسے بگڑیں گے؟ کیونکہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا معیشت گرتی جا رہی ہے. معیشت تو تب ٹھیک ہوگی جب سیاسی استحکام آئے گا. وہ استحکام تب آئے گا الیکشن ہوں گے. تو الیکشن نہیں کروائیں گے ملک کا نقصان کرانے جا رہے ہیں. کیونکہ میں نے پیسہ چوری نہیں کیا، میرے باہر محلات نہیں ہیں، میرے بڑے ڈالر کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، تو میں وہاں رہوں گا کیسے؟ میں کوئی بھیک مانگ کے رہوں گا یا میں کیا کروں گا؟ میرا یہ گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، میں کیوں چھوڑ کے جاؤں گا؟ خان صاحب آج ایک اور مقدمے میں ضمانت کنفرم ہوگی. اس طرح کے 180 مقدمات آپ پہ بنائے جا رہے ہیں. دوسری جانب آپ ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو فالوئنگ کا ایک نیا ریکارڈ توڑ دیتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ سارا ایک ایک کیس جو میرے اوپر بنایا ہوا ہے، جب وہ سنا جائے گا سب کے اندر وہ ثابت ہوگا کہ یہ میلیفائڈ ہے. یہ انہوں نے میرے سے جان کے صرف الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے کیسز بنائے. خان صاحب ٹک ٹاک پہ بڑا زیادہ ویلکم آپ کا کیا گیا لوگوں نے، کیا کہیں گے؟ ٹک ٹاک کا تو Sir, you're a star. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ ٹک ٹاک. ہو گیا، کیا کہنا چاہیں گے؟ That's no competition. That's no competition. شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے زندگی میں، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. یہ جو پرانی پلے بک ہے کہ الیکٹیبلز کو جمع کر کے تو الیکشن لڑا دو، جس طرح کاف لیگ بنی تھی، ملت پارٹی بنی تھی، یہ ساری اڑ جاتی ہے. کیونکہ خان صاحب یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم ہو جائے گی یا نہیں مستقبل قریب میں؟ دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن وہ لوگ ہیں، دو ٹائپ لوگ ہیں اس وقت. ایک اپنی پاور بچانے کے لیے اور ایک اپنا پیسہ بچانے کے لیے. یہ صرف اور صرف خوف زدہ کہ عمران خان آیا تو ہماری پاور اور پیسہ چلا جائے گی. انہوں نے میرے اوپر یہ کیسز کی بارش کی ہوئی ہے اور کوشش ہے کہ میں کسی طرح جیل میں چلا جاؤں تاکہ میں الیکشن کیمپین میں شرکت کروں. دوبارہ حکومت میں آ سکتے ہیں سر؟ خان صاحب دوبارہ حکومت میں آ سکتے ہیں سر؟ آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی کو دیکھ رہے ہیں جس طرح اس کو کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں یہ جو کوشش کر رہے ہیں نا کرش کرنے کی، یہ پرانے زمانے کے اندر گم ہوا ہوا ہے 90s میں. اور یہ جو مشرف کے ملت پارٹی اور یہ کاف لیگ، ان کو یہ نہیں پتا کہ جب پاکستان کھڑا ہو جاتا ہے آپ ایک لوگوں کو اوپر سے ہٹائیں گے، 6 لوگ تو ان کی جگہ لینے کے لیے تیار ہیں. جس آدمی کو یہ ہمارے جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں 6 لوگ ان کی جگہ لینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ووٹر نیچے بیٹھا ہوا ہے. اور جو کیوں لوگ نہیں چھوڑ رہے ہیں، اتنا ظلم کر رہے ہیں، گھر توڑ رہے ہیں، لوگوں کے رشتہ داروں کو پکڑ رہے ہیں، لوگ چھپے ہوئے ہیں، لیکن چھوڑ کیوں نہیں رہے پارٹی؟ ایک منٹ، وہ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ کیونکہ ان سب کو پتہ ہے کہ جو نیچے ووٹر ہے اس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا، اس نے کسی الیکٹیبل کو نہیں ووٹ دینا. خان صاحب کہا جا رہا ہے کہ عبوری وزیر اعظم کا نام. خان صاحب کو 3 چانسز ملے کہ الیکشن ہو جائے لیکن خان صاحب نے نہیں کی. مجھے یہ بتائیں کہ 14 مئی کو تو الیکشن مل گیا تھا، کیوں نہیں الیکشن کیا؟ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کون مذاق اڑا رہا ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ مجھے پتا تھا بھاگ رہے ہیں، اس لیے 14 مئی کو سپریم کورٹ میں گئے، وہاں ہمیں الیکشن مل گیا اور گورنمنٹ بھاگ گئی الیکشن سے. تو کون کہہ رہا ہے کہ الیکشن مل رہا تھا؟ ایک اڑا رہا ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. مجھے پتا تھا بھاگ رہے ہیں، اس لیے 14 مئی کو سپریم کورٹ میں گئے، وہاں ہمیں الیکشن مل گیا اور گورنمنٹ بھاگ گئی الیکشن سے. تو کون کہہ رہا ہے کہ الیکشن مل رہا تھا؟ ایک اڑا رہا ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. مجھے پتا تھا بھاگ رہے ہیں، اس لیے 14 مئی کو سپریم کورٹ میں گئے، وہاں ہمیں الیکشن مل گیا اور گورنمنٹ بھاگ گئی الیکشن سے. تو کون کہہ رہا ہے کہ الیکشن مل رہا تھا؟ ایک